آج ایک بڑے دلچسپ بین الاقوامی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جی؟ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی روس اور یوکرین کے بیچ امن لانے کی کوششیں، اچھا۔ اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں زاہد حسین کے ڈان اخبار میں چھپے ایک مضمون کی روشنی میں۔ عنوان ہے جنت کا امن معاہدہ۔ جنت کا امن معاہدہ، دلچسپ عنوان ہے۔ ہاں، تو کہانی یوں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو پہلے ہی کہتے ہیں کہ 6 جنگیں ختم کروائی ہیں انہوں نے، جی، دعویٰ تو ہے ان کا۔ اب وہ اس خوفناک جنگ کو بھی ختم کروانے کے لیے بڑے پرعزم نظر آتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں جنت جا سکا تو یہ اس کی ایک وجہ ہوگی۔ اوہو، بڑی بات کہہ دی۔ تو چلیں ذرا اس پیچیدہ معاملے کو کھول کر دیکھتے ہیں، مضمون کیا کہتا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں، یہ کوئی معمولی جنگ تو ہے نہیں، 3.5 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ہاں، بہت لمبا عرصہ ہے۔ لاکھوں جانیں چلی گئی ہیں، اور یورپ جس طرح متحد ہوا ہے نا اس پر، وہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ صحیح۔ ٹرمپ کی خواہش اپنی جگہ، مگر یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے نہیں جتنا شاید وہ سمجھ رہے ہوں۔ بالکل۔ اچھا، مضمون یہ بتاتا ہے کہ شروع میں جو ٹرمپ کی کوششیں تھیں وہ کچھ خاص کامیاب نہیں ہوئیں۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ امن کی شرائط واضح نہیں تھیں، اور دونوں طرف والے اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اچھا۔ ماسکو کہتا تھا ہم مقبوضہ علاقے نہیں چھوڑیں گے، ناٹو کی موجودگی قبول نہیں کریں گے۔ اور یوکرین؟ یوکرین ظاہر ہے اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ تو ڈیڈ لاک تھا۔ جی۔ اچھا، مضمون میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ اٹھایا گیا ہے جی؟ کہ جب ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی کم کی نا، ہاں، یہ ہوا تھا۔ تو یورپی ملک آگے انہوں نے کیف کی فوجی مدد بڑھا دی۔ اچھا، یہ بھی ہوا، مطلب خلا پر کرنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف روس، پابندیاں تو لگی ہوئی تھی، جی، بہت سخت۔ مگر انہوں نے نہ صرف لڑائی جاری رکھی بلکہ تیز بھی کر دی اور اپنی فوجی طاقت بھی بڑھائی۔ اوہ۔ یہ سب اس کے باوجود کہ خبریں تو یہ ہیں کہ ان کے 2.5 لاکھ فوجی مارے جا چکے ہیں۔ 2.5 لاکھ، بہت بڑا عدد ہے۔ جی۔ تو اس سارے پس منظر میں ٹرمپ نے پھر نئے سرے سے کوششیں شروع کی۔ دوبارہ؟ کیسے؟ ان کے خاص نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف۔ اچھا۔ وہ ماسکو گئے، پوٹن سے ملے۔ اوہ، براہ راست؟ جی، اور اس کے فوراً بعد الاسکا میں ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی، سمٹ ہوئی۔ الاسکا میں؟ یہ تو پوٹن کے لیے بڑی بات ہوگی ہے نا، کیونکہ 2022 کے حملے کے بعد تو مغرب نے انہیں بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا۔ بالکل۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ یہ پوٹن کے لیے اہم لمحہ تھا۔ بات یہیں دلچسپ ہو جاتی ہے، جو مضمون نے بھی شاید اشارہ کیا ہے۔ جی۔ الاسکا میں ملاقات تو ہوئی، مگر جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ پھر بھی اسے پوٹن کی کامیابی سمجھا گیا، انہیں امریکی سرزمین پر مطلب اتنی اہمیت ملی، استقبال ہوا۔ ہاں، ٹرمپ نے تو دعویٰ کیا کہ زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن پوٹن نے کوئی لچک نہیں دکھائی۔ بالکل نہیں۔ صاف کہہ دیا کہ ماسکو ابھی فوری جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک طرف زبردست پیش رفت کا دعویٰ، دوسری طرف پوٹن کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ کیا تھا پھر، صرف دکھاوا؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ مضمون بھی تو یہی بتا رہا ہے کہ پوٹن نے اپنا موقف بالکل واضح رکھا۔ اچھا، اس الاسکا سمٹ کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر سے ملاقات کی، اور ساتھ میں 7 یورپی رہنما بھی تھے۔ اچھا، یورپین لیڈرز۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ مضمون کے مطابق ان کا کیا مطالبہ تھا؟ ان کا بنیادی مطالبہ جو مضمون میں بھی ہے وہ یوکرین کے لیے ٹھوس سیکیورٹی ضمانتیں ہیں۔ مطلب مغربی طاقتوں کی طرف سے یوکرین کے دفاع کا پکا وعدہ، کچھ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا۔ اچھا، چاہے یوکرین باقاعدہ ممبر نہ بھی ہو؟ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی امن معاہدے میں یہ ضمانتیں لازمی ہونی چاہیے، لیکن یہی تو اصل مسئلہ ہے نا؟ بالکل، جیسا کہ زاہد حسین نے لکھا ہے، روس نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ وہ یوکرین کے لیے ایسی کوئی مغربی سیکیورٹی گارنٹی قبول نہیں کریں گے جسے وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہوں۔ تو یہ تو بنیادی اختلاف ہو گیا جو حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ جی، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ تو پھر یہ ساری بھاگ دوڑ کا، ان ملاقاتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کی ذاتی خواہش ہے امن ہو جائے، جنت ملے، نوبل انعام ملے۔ جی۔ اور دوسری طرف زمینی حقیقتیں، گہری دشمنیاں، ملکوں کے اپنے مفادات، بڑی پیچیدہ جیو پالیٹکس۔ بالکل،
اور یہ صورتحال ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے جس پر مضمون بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ کیا صرف لیڈروں کی آپس کی ملاقاتیں اور یہ ذاتی کوششیں کیا یہ واقعی ایسے گہرے تنازعات کو حل کر سکتی ہیں؟ خاص طور پہ جب ان کی جڑیں قومی مفادات اور شدید بے اعتمادی میں ہوں؟ بالکل، اور خاص طور پر جب بنیادی باتوں پر ہی اتفاق نہ ہو۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، سوچنے والا۔ جی، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔